میں نہایت ادب احترام سے مشاق شاہد کوہنا مشق شاہد ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب کی حضور چلتا ہوں، بڑے ادب احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں بآواز بلند علیہ صلوات۔ حضرت طرح پہ بڑے اچھے اچھے اشعار آئے اور آپ سن بھی رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ دیاور علم و ادب کا گہوارہ ہے، یہاں شاعری سنی جاتی ہے۔ یہ بالکل سچائی ہے کہ ہم لوگوں کی یہ بھاگ دوڑ جو ہے یہ انتہائی محفل کی تہذیب کے خلاف ہے، لیکن ہر جگہ کے مومنین اور آپ یہ گنجائش نکالتے ہیں کہ پڑھاتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ احسان کرتے ہیں، یہ صبر تو رہتا ہر جشن میں پہنچ جاتا، اور یہی ہے بالکل ہم آپ کے بات کی تائید کرتے ہیں۔ اور یہاں اس علاقے میں جو محفلیں ہو رہی ہیں سب اس کا خیال رکھتے ہیں، جن شعراء کو جہاں جانا ہوتا ہے اسے بغیر عذر کے وہ پڑھا دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں جلدی کچھ اپنے طرح پہ اشعار پیش کروں۔ میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی، میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی، میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی، شام غم آنکھ جھپتے سحر ہو، آنکھ جھپتے سحر ہو گئی، میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی۔ یہ بھی شعر آپ تمامی حضرات کی طرف سے پڑھ رہا ہوں۔ جانے میں میری قسمت کا سورج ہوا جو طلوع، میری قسمت کا میری قسمت کا سورج ہوا جو طلوع، میری قسمت کا سورج ہوا جو طلوع، یوں چڑھا کے سحر دوپہر ہو، دوپہر ہو گئی، میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی، میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی، شام غم آنکھ جھپتے سحر ہو گئی، میرے آقا کی۔ اور یہ شعر میں آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں۔ پردے رخ کو مولا ہٹا لیجئے، 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 زندگی یہ میری مختصر ہو، پردے رخ کو مولا ہٹا لیجئے، پردے رخ کو مولا ہٹا لیجئے۔ یہ سب کی کیفیت ہے۔ پردے رخ کو مولا ہٹا لیجئے، پردے رخ کو مولا ہٹا لیجئے۔ عبید بھائی، زندگی یہ میری مختصر ہو گئی، زندگی
یہ میری مختصر ہو گئی میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی. اگر میں نے جو مصرع دیا ہے اگر اس کے ساتھ انصاف ہو گیا ہو تو دعا چاہتا ہوں. بارہا ذہن میں یہ سوالات تھے اور صاحب یہ آپ کی طرف سے پیش کر رہا ہوں. اگر مصرے کے ساتھ انصاف ہو گیا دعا چاہتا ہوں. بارہا ذہن میں اور سچی بات ہو تو دعا چاہتا ہوں. بارہا ذہن میں یہ سوالات تھے جانے کیوں عاجزی بے اثر ہو گئی. ذہن میں یہ سوالات تھے بارہا ذہن میں یہ سوالات تھے جانے کیوں عاجزی بے اثر ہو گئی. جانے کیوں عاجزی بے اثر ہو گئی. خود بخود آج احساس مجھ کو ہوا خود بخود آج احساس مجھ کو ہوا. اپنے اعمال پر جب نظر ہو کیا کہنے واہ واہ آقا کے جس پر نظر ہو گئی. شام غم آنکھ جھپتے تضمین اور اس کا جواب کیا سحر ہو گئی. پردے رخ کو مولا ہٹا لیجئے. زندگی یہ میری مختصر ہو گئی. زندگی یہ میری مختصر ہو گئی. میری قسمت کا بارہا ذہن میں یہ سوالات تھے بارہا ذہن میں یہ سوالات تھے. جانے کیوں عاجزی بے اثر ہو گئی. جانے کیوں عاجزی بے اثر ہو گئی. خود بخود آج احساس مجھ کو ہوا خود بخود آج اپنے اعمال پر جب نظر ہو گئی. اپنے اعمال پر جب نظر ہو گئی میرے آقا کی. درود شاد ہے. خاتمہ اب ظلم کا در اصل کرنا چاہیے. خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے. کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون. کہہ رہے ہیں آج اسرائیل سے عراق کے ڈرون. جشن قائم مسجد اقصی میں ہوگا. ظلم کا در اصل کرنا چاہیے. خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے. کہہ رہے ہیں رائے صاحب کہہ رہے ہیں آج اسرائیل
جشن قائم مسجد اقصی میں ہونا چاہیے، جشن قائم مسجد اقصی میں ہونا چاہیے۔ ملاؤ میں دوستو، افواہ میں وہ جن کو چھپانے میں لگے ہیں، افواہ سے وہ جن کو چھپانے میں لگے ہیں، بے خوف وہ نماز پڑھانے میں لگے ہیں، بے خوف وہ نماز پڑھانے میں لگے۔ مخالفین نے بھی نماز دیکھی اسے، پورے دنیا میں وہ نماز دیکھی۔ اللہ نے 80 سال سے زائد کا وہ مجاہد جس نے پوری دنیا کو اپنے فکر و نظر کے اشارے سے بالکل یوں کہیے کہ بے چین کر رکھا ہے، اس کے ایک ایک قول کو ہم سے زیادہ مخالفین بھی سنتے ہیں، لیکن یہ دماغ آیا کہاں سے؟ ان کا کوئی کمال نہیں ہے، ان کا صرف کمال یہ ہے کہ در اہل بیت سے وہ شخصیت جڑی، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے۔ آج کل کتنے تکبرانہ باتیں وہ کر رہا ہے۔ ملاح میں انشاءاللہ جلدی ہی کام ہو جائے گا، ملاح میں پیش کرتا ہوں۔ افواہ سے وہ جن کو چھپانے میں لگے ہیں، بے خوف وہ نماز پڑھانے میں لگے ہیں، دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں، اپنے یہاں آگ بجھانے، اپنے یہاں شاہد بھائی میرا کیا عبرتناک منظر ہے، آگ بجھانے میں لگے ہیں۔ ملاح بھائی، انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائیں، انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائیں، اس قوم کو شعلوں سے ڈرائیں، انگاروں کو ماتم سے جو اس قوم کو شعلوں سے ڈرانے میں لگے ہیں۔ اب یہ شعر میں جو انتہائی اس کا سینٹرل آئیڈیا جس کو آپ سمجھیں ملاح مائی، وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، وہ ہم کو ہم ہیں کہ مولا کو بلا، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں،
اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے ہیں، اور ہم ہیں کہ مولا کو. ایک نظم آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور جلدی جلدی، کیونکہ جہاں جانا ہے وہ بار بار فون آ رہا ہے. یہ کہنا آپ کے سامنے انتہائی غلط ہے، لیکن آپ یہ پورے خطے کے لوگ ہر شاعروں کو اسی طرح کا حوصلہ دیتے ہیں. ملا فرمائیے، حج کے موقع پر انتہائی ظلم ہوا. ظلم کیوں نہ ہو، یہ سارا نظام یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو حکمراں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بتاؤں، وہ وقت نہیں ہے، ورنہ شمس تبریز صاحب جو مصرع ہے وہاں جلال پور میں نے اسی پر ریسرچ کیا ہے کہ آخرکار یہ لوگ کیوں کر ظلم پہ آمادہ ہیں، اور یہ لوگ کیوں ان ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں. ملا مئی، لیکن اب اس میں وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو اس لیے میں جو نظم لے کے آیا ہوں آپ تک پہنچاؤں. ملا مئی، ایک درود ارشاد فرما دیں. ایک درود اور ارشاد فرما دیجیے. ہم حج کے مناظر کو دکھانے میں لگے ہیں، جو ظلم ہوا اس کو بتانے میں لگے ہیں، جو ظلم ہوا اس کو بتانے میں لگے ہیں. زمزم ہو جہاں پیاس کی شدت سے مرے لوگ، پیاس کی شدت سے مرے لوگ، پیاس کی شدت سے مرے لوگ، جو لوگ بچے دھجی اڑانے میں لگے، جو لوگ بچے دھجی اڑانے میں لگے ہیں. لاشوں کو اٹھانے کی نہیں شیخ کو فرصت، لاشوں کو اٹھانے کی نہیں شیخ کو فرصت، اسرائیلی وہ ناز اٹھانے میں لگے، اسرائیلی وہ ناز اٹھانے میں لگے ہیں. مکہ ہو مدینہ ہو تقدس کی نہیں فکر، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا. مکہ ہو مدینہ ہو تقدس کی نہیں فکر، عشرت کی فقط بزم سجانے میں لگے، عشرت کی فقط بزم سجانے میں لگے ہیں. جو شیخ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی طرح ہیں، جو شیخ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی طرح ہیں. بو جہل صفت آج بھی کھانے میں لگے، جو شیخ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی طرح ہیں. بو جہل صفت آج بھی کھانے میں لگے ہیں. اے لوگو چلو کرب و بلا تم کو دکھائیں، اے لوگو چلو کرب و بلا تم کو دکھائیں. ہے کتنی بلندی پہ یقیناً وہ عراقی، ہے کتنی بلندی پہ یقیناً وہ عراقی، شبیر سے وعدے کو نبھائے. یہی مصرع ہے، اسی مصرع کے تناظر میں شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگے ہیں. ہے بھی کروڑوں کی نہیں کوئی بھی بھوکا، ہے بھی کروڑوں کی
کھلانے لگے ہیں، زوال کو وہ پانی پلانے میں لگے ہیں، شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگے ہیں۔ اب شعر بلا بھائی، کچھ ایسے راقی ہیں وہاں صاحب، کچھ ایسے راقی ہیں، اگر سچی بات ہو، آپ کی دل کی بات ہو، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو پھر اس ثواب میں شریک ہو جائیں۔ ملاحظہ فرمائیے، کچھ ایسے راقی ہیں نہیں پاس میں گر کچھ، ظاہر ہے کچھ ایسے راقی ہیں، انتہا بڑا بھائی، کچھ ایسے راقی ہیں نہیں پاس میں گر کچھ، زوار کے وہ پاؤں دبانے لگے، کچھ ایسے لبیک یا حسین، ارے کچھ ایسے راقی ہیں نہیں پاس میں گر کچھ، زوار کے وہ پاؤں دبانے میں لگے ہیں، شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگے ہیں۔ خادم جو حرم کے ہیں، دیکھیں شمس صاحب تقابلی نظم ہے، خادم جو حرم کے ہیں، حجاج پہ وہ ٹیکس بڑھانے میں لگے ہیں، حجاج پہ وہ ٹیکس بڑھانے میں لگے ہیں، خادم جو حرم کے ہیں کمانے میں لگے ہیں۔ کہ کیا فرق ہے اللہ بھائی، خادم جو حرم کے ہیں کمانے میں لگے ہیں، شبیر کے مہمان پہ اللہ راقی، شبیر کے مہمان پہ اللہ راقی، دولت ہے کیا وہ خود کو لٹانے میں لگے ہیں، شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگے۔ مولانا صاحب کا حکم جو بار بار یہ ظاہر ہے کہ آپ کا حکم یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا، کبھی بھی درہم و دینار سے نہیں پھیلا، نبی کا دین یہ دربار سے نہیں پھیلا، یہ دین حق کبھی تلوار سے نہیں پھیلا، یزیدیوں کا طرفدار ہو نہیں سکتا جو فتنہ ور ہے عزادار، پرچم مگر اٹھانا ہے، جو جل رہے ہیں انہیں اور بھی جلانا ہے، ہر ایک حال میں فرش عذاب بچھانا ہے، ہر ایک حال میں وجود سچ ہے کہ اپنا مٹا دیا میں نے، عزا کے واسطے سب کچھ لٹا دیا میں نے، حسین والا ہوں میں جو اپنے تاج ضلالت پہ تھا بہت مغرور، جو اپنے ظلم و تشدد سے تھا بہت مشہور، حسینیوں کو رولا کر تھا جو بہت مسرور، جو تا حیات سمجھتا رہا مجھے مجبور، حسینیوں کو رولا کر تھا جو بہت مسرور، جو تا حیات سمجھتا رہا مجھے مجبور، میں اس کے ظلم کی دھجی اڑا کے آیا ہوں، میں اس یزید کو پھانسی چڑھا کے آیا، حسین والا ہوں میں، حسین والا، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں، وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں، وطن میں اپنے
غم بے وطن مناتا ہوں میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش ادا بچھاتا ہوں میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش ادا بچھاتا ہوں وہ مفلسی میں بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے عزا کے فرش پر زہرا ضرور آتی ہے حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں آپ کی زندگی کی ترجمانی کرتا ہوا یہ بند اور ضمت تمام غم حسین میں روتا ہوں اور رلاتا ہوں میں اپنے خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں جو پاس ہے دروازے پہ راہی صاحب ٹاٹ کے پردے لگتے ہیں لیکن ہمارے بزرگوں نے فرش ادا کی چمک کو زائل نہیں ہونے دیا ہماری زمینداری ٹوٹنے کے بعد کیا حالات ہوئے یہ بات میں نے کراچی میں ان لوگوں سے کہا میں نے کہا آپ تو چھوڑ کے چلے آئے لیکن ہمارے بزرگوں نے اپنے کو کن راستوں سے گزارا بھی میرا بھائی عارف پڑھ رہا تھا پانی پر بھی مجلسیں ہوئی ہیں جی غم حسین میں روتا ہوں اور رلاتا ہوں میں اپنے خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں جو پاس ہے وہ غم شاہ میں لٹاتا ہوں غریب ہو کے بھی فرش عزا بچھاتا ہوں جہاں نے چھین لی وہ دولت و زمینداری نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ عزاداری حسین والا ہوں میں بہت بہت شکریہ معاف کیجیے گا جزاک اللہ عطا کے فرش پر زہرا ضرور آتی ہیں